سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور قریب تھا کہ یہ آپ کو فتنہ میں مبتلا کر کے اس اصل وحی الہی سے ادھر ادھر کر دیں اور کوئی اور چیز لے آئیں جو اپنے پاس سے انہوں نے گھڑی ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، کہ ہم اس صورت میں تمہیں اپنا جگری دوست بنا لیں گے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ تو کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے یا جھکاؤ کر لیتے تھے۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اور اگر یہ میلان اور جھکاؤ ان کی طرف ہو جائے تو پھر اس صورت میں ہم آپ کو زندگی اور موت دونوں میں دگنا عذاب دیتے اور کوئی ہمارے خلاف اس عذاب دینے کے سلسلے میں مدد کرنے کے لیے بھی نہ آتا۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور یہ تو قریب تھا کہ یہ کوشش کر کے آپ کے قدم اکھاڑ دیں اس زمین سے تاکہ آپ کو نکالیں یہاں سے۔ وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ صورت حال ہو تو پھر آپ کے بعد یہ بھی تو کچھ زیادہ ٹکنے نہیں پائیں گے۔ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اس سلسلے میں اللہ کی اس سنت کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو پہلے رسولوں کے سلسلے میں ہوئی اور اللہ کے قانون میں اس کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کریں آپ سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے چھا جانے تک، اور پھر صبح کی نماز میں تلاوت قرآن۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک یہ صبح کی جو تلاوت ہے، فجر کی جو تلاوت ہے، اس میں دل و دماغ کی حضوری ہوتی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور پھر رات کے ایک حصے میں سونے کے بعد بیدار ہو کے آپ کے لیے اضافی نماز بھی ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنے رب سے یوں دعا کیا کریں کہ یا رب مجھے نکالنا ہے تو باعزت نکال، اور
اگر مجھے داخل کرنا ہے تو باعزت داخل کر، اور اپنے پاس سے میرے لیے خصوصی مددگار بھیج۔ یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں آج کے اس درس میں کہ جن میں ظاہری مفہوم ایسے نظر آتا ہے کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی جا رہی ہے اور اس میں تو کوئی عتاب مضمر ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے اس وقت کے حالات کا جاننا بڑا ضروری ہے کہ قوموں نے جب انبیاء اور رسولوں کی دعوت کی، مخالفت کی، تو اس مخالفت میں چونکہ قوم ان کی اپنی ہی ہوتی تھی، وہ ان کے واقف بھی ہوتے تھے، تو پھر اس مخالفت کے دوران، اس کشمکش کے دوران ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی شرط پہ صلح کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ کفار نے، اور روایات میں آتا ہے کہ ان میں تو بنی ثقیف یعنی طائف کے لوگ بھی شامل ہو گئے، تو انہوں نے کچھ شرائط رکھی کہ یہ شرائط آپ مان لیں تو پھر ہم آپ کو جگری دوست بنا لیں گے، اب آپ میں اور ہمارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لوگ ہیں، ان کے ایمان لانے کے لیے بڑے حریص ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایمان لائیں، دن رات ان کی یہ کوشش ہے۔ دوسری طرف اللہ کے احکامات ہیں کہ جن میں کسی ایک نقطے کی، ایک شوشے کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی اور کسی وجہ سے بھی نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ جو صورتحال ہے یہ نبی کو، رسول علیہ السلام کو ایک تذبذب میں مبتلا کرنے والی ہے۔ یعنی ایک طرف وہ چیز ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، دوسری طرف ایک لالچ اور ہرس ہے کہ یہ ایمان لائیں اور وہ ایمان کے لیے شرطیں رکھ رہے ہیں۔ تذبذب تو ہونا ہے۔ تو پھر اللہ نے اس بارے میں اپنے رسول علیہ السلام کے اس تذبذب کو دور کیا اور اس قسم کی تجویزیں پیش کرنے والوں کو اصل میں وہ دھمکی دی، الفاظ اس طرح رکھے کہ اگر یہ کام یہ بھی کریں تو ان کو بھی دونا عذاب دیا جائے گا، تم کہاں ہو، تمہارے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے یہ خود سمجھ لو۔ بس اس یعنی پیش خیمہ میں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں ایسی بات آئی۔ کہا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ یہ تو قریب ہے بات کہ یہ آپ کو فتنہ میں مبتلا کر کے، یعنی کسی آزمائش میں، کسی چکر میں ڈال کے، آپ کو تذبذب کا شکار کر کے یہ کہتے ہیں کہ جو اصل وحی اللہ کی طرف سے آئی ہے اس میں ترمیم کر دیں، اس میں یہ باتیں رکھ دیں۔ اور یہ باتیں اس طرح کی رکھتے تھے کہ جیسے طائف والوں کا اپنا ایک بت تھا اور مکہ والوں کا جو سب سے بڑا بت تھا، میں نے کہا کہ ان کے نام اس میں سے نکالو کہ یہ جو ہے ان کو پوجنا بہت بڑے گناہ کی بات ہے، اس لیے کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ سارے کے سارے مشرک تھے، اور اپنے باپ دادا کو تو مشرک کوئی نہیں کہتا۔ یعنی اس قسم کی شرائط انہوں نے رکھی۔ اب چونکہ یہ شرائط سننے سے پہلے ایک تذبذب تھا، اس لیے یہ آیات اتری کہ یہ تو آپ کو کسی فتنے میں مبتلا کر کے اس چکر میں پڑے ہوئے تھے کہ اس وحی سے، ان احکامات سے آپ کو ادھر ادھر کر دیں، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور پھر گھڑ کے، افطرا کہتے ہیں جھوٹ، گھڑے ہوئے جھوٹ کو افطرا کر کے کوئی اور چیز جو ہے وہ لے آئے ان کے سامنے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ وحی آئی ہے۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، کہا کہ اگر یہ شرائط آپ مان لیں تو ہم آپ کو جگری دوست بنا لیں گے، ہماری کیا دشمنی ہے، ہم تو ایک قبیلہ ہے، ہم تو ایک خاندان ہے، سب قریش ہیں، ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔
اب اس کے اوپر کہا کہ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر اللہ نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا کہ اللہ کے احکامات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو پھر تو آپ کا بھی تھوڑا بہت میلان ان کی طرف ہو جاتا، یعنی اس معاملے میں غور کرنے کے لیے آپ تیار ہو جاتے، مثال کے طور پہ کہ ہاں جی سوچتے ہیں کہ وہی کیا کہتی ہے، اللہ کا حکم کیا کہتا ہے۔ کہا ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا، یعنی میلان تذبذب موجود ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ انبیاء اور رسول معصوم عن الخطا ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی صورت پہلے تو پیدا ہوتی ہی نہیں کہ نبی ہو اور وہ نفس کی بات کو، اپنے جذبات کی بات کو مقدم کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ خیر کے مقصد کے لیے وہ کچھ ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے یا کرنے پہ آ جاتا ہے کہ جو اس اعتدال کے خلاف ہوتی ہے، جو اصل مطلوب ہے، جو اس اقتصاد کے خلاف ہے جو اصل مطلوب ہے، تو فوراً اللہ پاک اپنے رسول کو، اپنی نبی کو صحیح مقام پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ ہے معصوم عن الخطا۔ لیکن یہ کہ اس اعتدال سے ہٹنے کا وہ ساری چیزوں کے وہ جذبات موجود ہیں، اس لیے تذبذب کا شکار ہونا یہ خطا نہیں ہے۔ اس تذبذب کا نتیجہ اللہ نے کبھی بھی خیر کے خلاف برآمد نہیں ہونے دیا اپنے نبی سے یا اپنے رسول کسی سے بھی۔ کہا کہ اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو پھر آپ کا جھکاؤ ان کی طرف کچھ تھوڑا بہت ہو جاتا۔ اذا لأذقناك ضعف الحیات وضعف الممات، ضعف کہتے ہیں دگنا کو، اور زندگی کا اور موت کا عذاب۔ اب اس میں عذاب نہیں ہے، اس لیے کہ ایک مضاف، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو مضاف مرکب ہوتے ہیں ان میں سے ایک مضاف محذوف بھی کر لیں تو اس کا مطلب بالکل واضح ہوتا ہے۔ مضاف ایک محذوف ہو گیا، وہ کون سا؟ عذاب۔ ضعف العذاب الحیات وضعف العذاب الممات، یعنی زندگی میں بھی دونا سزا دیتے اور موت میں بھی دونا سزا دیتے ہم آپ کو۔ اب جیسے جیسے کسی کا مقام ہوتا ہے اس کی گرفت بھی اسی حساب سے ہوتی ہے۔ آپ کے جا کے آپ دیکھیں گے سورہ احزاب میں امہات المومنین کے لیے ایک بات آئی، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، کہ ہے نبی کی بیوی ہو، اگر تم میں سے کسی نے کوئی فحش حرکت کی تو ہم نے جو سزا رکھی ہے اس حرکت کے لیے تمہیں اس سے دگنا دیں گے۔ اب ایک طرف اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کیا کہ ازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اب اس مقام کا کچھ تقاضا ہے پاکیزگی کا، کچھ یعنی ایمان کی کسی درجے کا تقاضا ہے اس مرتبے کا، اس مرتبے کے خلاف حرکت ہوگی تو ظاہر ہے سزا بھی دگنا ہوگی، سزا بھی زیادہ ہوگی، کہ جیسے کسی کا مقام ہے ایسی اس مقام سے گرنے کی پھر گرفت بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ بس یہاں پہ بھی یہ بات آئی، لیکن جیسے میں نے گزارش کی کہ اس میں خطاب تو بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اشارہ ان کی طرف ہے جو تجویزیں لے کے آتے تھے۔ ان تجویزوں کا تذکرہ دوسری جگہوں میں بھی ہے۔ آگے جا کے سورہ قلم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ مداہنت کریں، ہم بھی مداہنت کریں گے۔ تدہنو، مداہنت کہتے ہیں آج کے زمانے میں جسے ہم کہتے ہیں کمپرومائز، سادے لفظوں میں اسے ہم کہہ سکتے ہیں مکمکا، اور اسی کو کہتے ہیں کچھ لو کچھ دو، یہ مداہنت ہے۔ یعنی اپنے اصول سے میں تھوڑا پیچھے ہٹتا ہوں، تم بھی اپنی بات سے پیچھے ہٹو، تم بھی سارے کشمیر کا دعویٰ نہ کرو، میں بھی سارے کشمیر کا دعویٰ نہیں کرتا۔
چلو جی دریائے چناب کو حد بندی کر دیتے، یہ تم لے لو یہ ہم لے لیں گے۔ اس طرح کی تجویزیں آتی رہتی ہیں، اس کو مداہنت کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ مداہنت کریں، ہم بھی مداہنت کریں گے، اپنے اصول سے ہم بھی پیچھے ہٹیں گے، کچھ لو کچھ دو پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ فرمایا فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ اب اس مقام پہ سورہ قلم میں ایسی مداہنت کرنے والوں کو بلا واسطہ خطاب کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اس گھٹیا اور غلط قسمیں کھانے والے کی بات کو مت سنیں۔ ہماز مشاء بنمیم، کہ یہ چغل خور ہے، یہ کنجوس ہے، اور یہ بدخواہ ہے۔ مناع للخیر کل معتد اثیم، کسی خیر کی کو یہ ہونے ہی نہیں دیتا، یہ اس کو منع کرنے والا ہے، اس کو دور رکھنے والا ہے خیر کو، شر کا یہ شوقین ہے، اور حقوق تلفی، لوگوں کے حقوق مارنا، یہ اس کا کام ہے۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، کہا کہ یہ اکڑ باز ہے، اور پھر ہے کیا چیز؟ یہ زنا کی پیداوار ہے۔ یہ قرآن پاک میں اس کے لیے آیا، یہاں پہ بالواسطہ خطاب ہوا، یہ اس مداہنت کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں پہ بھی یہ اصل میں جو رخ ہے عتاب کا، غصے کا، یہ ان کی طرف ہے کہ تم پھر یہی بات کرتے ہو تو تمہیں سزا بھی دی جائے گی۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، استفزاز جو ہے یہ کہتے ہیں قدم اکھاڑنے کو۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں قدم کسی فریق کے، کسی فوج کے اکھڑتے ہیں، اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوگا، اور کبھی میدان سیاست میں کسی کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کبھی اقتصادیات کے مقابلے میں، معیشت کے مقابلے میں کسی کے قدم اکھڑتے ہیں، اس کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے، استفزاز، قدم اکھڑنا۔ کہا کہ یہ عنقریب، یعنی قریب ہے کہ یہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں، من الارض، ارض سے مراد مکہ کی سرزمین سے، لیخرجوک منہا، تاکہ آپ کو شہر سے نکالیں۔ وہ باقاعدہ اس مقصد کے لیے مشورے کر رہے تھے، اور دار الندوہ میں مشورہ ہوا تو اس میں ایک تجویز یہ بھی تھی کہ ان کو یہاں سے نکال دیں، جلا وطن کر دیں، اور دوسری تجویز یہ تھی کہ ان کو کسی مکان کے اندر قید کر دیں اور باہر پہرا لگا دیں، بس باہر نکلنے ہی نہ دیں، نہ کسی سے بات کریں گے، نہ اسلام پھیلے گا، نہ توحید کی بات ہوگی۔ اور ایک تجویز یہ آئی کہ ان کو قتل کر دیں، اور بالآخر انہوں نے اس تیسری تجویز کے اوپر عمل کرنے کی ٹھانی۔ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اپنے گھر سے نکلے، یہ وہ رات تھی کہ جب انہوں نے منصوبہ بندی کی تھی آپ کے قتل کی۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تو اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ کو یہاں سے کسی نہ کسی طرح نکال دیں، لیخرجوک منہا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ کہا اگر یہ صورتحال ہوئی، یعنی آپ شہر سے نکل گئے، تو پھر انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی زیادہ نہیں ٹکنے پائیں گے۔ اب کیوں ایسی بات کی؟ اللہ نے اپنی سنت یاد کروائی، سنت من قد ارسلنا۔ اب عربی زبان میں یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ یہ فقرہ جو ہے، یہ یعنی فقرے کی جو دونوں اقسام ہیں، یا وہ فعلیہ ہوتا ہے یا اسمیہ ہوتا ہے، دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک فعل محذوف ہے جس کی طرف اصل توجہ کرانا مقصود ہے۔ چونکہ فعل محذوف ہے اس لیے اس کے اوپر نصب ہے، یہ منصوب ہے سنتا، ورنہ یہ سنت اللہ ہوتا، سنتا ہے
وہ واضح کرتا ہے اس بات کو کہ کچھ نہ کچھ رہ گیا ہے، کوئی چیز حذف کر دی گئی ہے۔ حذف اس لیے کی گئی کہ ساری توجہ اس کے اوپر ہو، اور وہ غالباً کیا ہے؟ اذکر، یعنی اللہ کی جو سنت ہے اس باب میں اس کو ضرور یاد رکھے۔ اور وہ سنت ہمیں ملتی ہے پچھلے انبیاء کے واقعات میں، رسولوں کے واقعات میں، کہ رسول جب تک قوم کے اندر موجود ہے وہ ان کے لیے ایک ڈھال کی مثال ہے، اس لیے کہ وہ ان کے لیے استغفار کر رہا ہے اپنی قوم کے لیے، عذاب نہیں آ رہا۔ جب رسول نکل گیا اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل گیا وہاں سے، تو اب ڈھال تو ہٹ گئی، اب یہ قوم ایسی رہ گئی کہ جس کے اندر روح نہیں ہے، بے جان ہے۔ پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اللہ کے عذاب کا تعزیہ نہ برستا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ رسول اپنے ساتھیوں سمیت تیاری کر کے واپس آتا ہے اور ان کی تلواروں سے ان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ یہ دوسرا تھا، یہ دوسری صورتحال تھی کہ ہجرت کے صرف 2 سال بعد بدر میں تلواروں نے فیصلہ کیا اور وہ سارے سردار ان کی لاشیں تھیں۔ یہاں اس کو یاد کرانا، یعنی سابقہ انبیاء کے واقعات کو یاد کرانا رسولوں کے، کہ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ نبی اور رسول کے نکلنے کے بعد قوم جو ہے وہ زیادہ ٹکنے نہیں پاتی۔ اس قانون کو یاد رکھو، اور یہ یاد رکھنا کس کے لیے؟ یہ ان کو سنایا جا رہا ہے کہ تم تو یہ منصوبے بنا رہے ہو اور اللہ کا یہ قانون ہے، تمہیں اگر بھول گیا ہے تو سابقہ اقوام باعدہ جو ہے عرب کی، ان کے سلسلے میں یہ یاد رکھو۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، کہا کہ تم اللہ کے جو قانون ہے، اس کی جو سنت ہے، اس کا جو طریقہ رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں پا سکتا۔ تحویل کہتے ہیں بائی پاس کو، یعنی راستہ جا رہا ہے، کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ ایک بناتے ہیں ایسے بائی پاس، تو اس کے اوپر عرب میں اگر آپ کام کرتے ہو تو لکھا ہوتا ہے تحویلہ۔ تو نہ تو اس قانون کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو بائی پاس کیا جا سکتا۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اب ہدایات ہیں رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کے لیے، اور ان کی وساطت سے ساری امت کے لیے، کہ نماز قائم کریں۔ یعنی کتنے مشکل حالات ہیں، اور اس میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہتھیار تیز کریں، گھوڑے لیں، نہیں، کہا نماز قائم کریں۔ اور نماز کے جو 5 اوقات ہیں ان کا تذکرہ ہے یہاں پہ، یعنی جیسے میں واضح کروں گا کہ یہ کیسے 5 اوقات اس جگہ سے واضح ہوئے قرآن پاک میں، تو لوگ خواہ مخواہ کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز کدھر ہے؟ قرآن پاک میں نہیں لکھی ہوئی ہے۔ لدلوک الشمس، دلوک کہتے ہیں ڈھلنے کو، تو سورج کے ڈھلنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک وہ زوال کے وقت، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں اصطلاح اس کے لیے سمت راس، کہ جب زوال ہوتا ہے۔ دوسری کو کہتے ہیں میرال عین، کہ جب وہ آدھا جھک جاتا ہے۔ اور تیسری ہے کہ جب وہ افق سے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ 3 طرح کے اس کا ڈھلنا ہے، ایک ظہر ہے، ایک عصر ہے، ایک مغرب ہے۔ یہ 3 نمازیں آ گئی۔ جو دلوک کے اوپر جو لام ہے، یہ اس معنی میں ہے جس معنی میں ہم اردو زبان میں پر استعمال کرتے ہیں، کہ نماز ان اوقات پر پڑھیں۔ اور یہی لام استعمال ہوا اس حدیث میں بھی، جس میں آپ نے نماز کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ اقام الصلاۃ لأوقاتها، لام یعنی نمازوں کا قائم کرنا ان کے وقت کے اوپر، وقت پر۔ یہاں بھی یہ لام جو ہے یہ پر کے لیے، لدلوک الشمس۔
دلوک ڈلنا، ڈلنے کی 3 صورتیں ہوئیں، زوال سے یعنی سمت راس سے، میرال عین سے اور افق سے غائب ہونا. یہ 3 نمازیں ہوں گی، ظہر، عصر اور مغرب. اس کے بعد الی غسق اللیل، غسق جب رات چھا جاتی ہے، جب سورج افق سے غائب ہوتا ہے تو رات نہیں چھاتی. رات اس وقت یعنی اندھیرا نہیں ہوتا. جب رات پوری طرح چھا جاتی ہے تو اس نماز کا بھی تذکرہ ہو گیا، یہ ہے عشاء. اور اس کے بعد کہا کہ وہ قرآن الفجر، قرآن کا خاص طور پہ فجر کی تو نماز کی بات ہے، یہ 5ویں نماز ہے. قرآن کا خاص طور پہ اس لیے ذکر کیا کہ آگے وہ تشریح آ رہی ہے کہ کیوں یہ بات کی جا رہی ہے. اس میں اس نماز میں قرأت کی طوالت اور جہر کی طرف اشارہ ہے. اور آگے آیت میں اس کے یعنی نظر آ رہا ہے کہ کہا کہ اس وقت قلب و دماغ کی حضوری ہوتی ہے. آدمی اس وقت میں اس کے اندر جو حضوری ہے وہ سارا دن مصروف رہنے کے بعد، مختلف کام کرنے کے بعد جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ حضوری نہیں ہوتی. وہ کچھ نہ کچھ خیالات آتے رہتے ہیں ان چیزوں کے جن میں سے مصروفیت کو چھوڑ کے نماز کے لیے آیا ہے. جبکہ یہاں نماز کے لیے آیا ہے بیدار ہو کے 7-8 گھنٹے 6-7 گھنٹے آرام کیا، اور آرام کے بعد آیا تو اس کے اندر ایک خاص کیفیت ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہا کہ یہ جو صبح کی نماز میں تلاوت قرآن ہے اس میں مشہود حضوری ہے. اور یہ حضوری ایک اور طریقے پہ کے بھی ہے. وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز میں ملائکہ بھی آ کے شامل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ملائکہ بھی شامل ہوتے ہیں، وہ بھی قرآن پاک سننا چاہتے ہیں. بس یہ وہاں سے یہ سلسلہ چلا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اندازے کی قرأت کرتے تھے کہ مثال کے طور پہ ہمیں روایات میں ملتا ہے، حدیث صحیحہ میں، کہ جمعہ کے دن صبح کے وقت پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ اور دوسرے میں سورۃ دار پڑھتے تھے. ہم کمزور ہونے کی وجہ سے اور مختلف وجوہات سے ہم نے اس چیز کو ادا کر لیا کہ ہم جب سورۃ سجدہ پڑھیں تو 2 رکعتوں میں پڑھتے ہیں، سورۃ دار پڑھیں تو 2 رکعت میں پڑھتے ہیں. اور پھر چونکہ ہمیں احادیث میں سورۃ جمعہ اور منافقون کی بات بھی ملتی ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ جمعہ پڑھی، دوسری میں سورۃ منافقون پڑھی، تو ہم سورۃ جمعہ پڑھتے ہیں تو ساتھ منافقون ذرا بڑی ہے، اسی تقریباً حساب کی ہے، تو میں کوئی اور سورت پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ جو کمزوری ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور اس کا بھی لحاظ رکھا جائے. تو یہاں پہ ان کی 5 نمازیں. اس کے بعد 6ٹھی نماز کا ذکر ہے، وہ من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. کہا کہ رات میں تہجد اصطلاح میں سو کر اٹھنے کو، بیدار ہونے کو کہتے ہیں، کہ سو کر اٹھ کے آپ جو اضافی نماز ہے آپ کے لیے، لک لام کاف لک، آپ کے لیے. یہ مکی صورت ہے. مکہ میں صحابہ اکرام کے اوپر یہ بات نہیں تھی، آپ کے لیے یہ نہیں تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی تہجد کی نماز. اور نافلہ کہتے ہیں اضافی کو. ہم نفل پڑھتے ہیں یعنی وہ فرض نہیں ہے، ہم وہ اضافی پڑھتے ہیں کہ وضو بھی کر لیا، مصلی بھی بچھا لیا، مسجد میں بھی آ گئے، چلو موقع ہے 2 اور پڑھ لیتے، 4 اور پڑھ لیتے. اس طرح یہ نفل اضافی کو کہتے ہیں. کہا یہ آپ کے لیے وہ 5 تو یعنی اس چیز نے بتایا کہ وہ 5 تو فرض ہے، یہ اضافی ہے اور یہ آپ کے لیے. بعد میں مدینہ منورہ میں سورہ مزمل کا جو دوسرا رکوع ہے ایک ہی آیت پہ مشتمل،
اس میں یہ بات آئی کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ رات کے 2/3 میں 1/3 میں یا نصف میں اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں. یہ کھڑا ہونا نماز میں ہے. اور وہ لوگ بھی جن کو آپ کی معیت حاصل ہے، یعنی یہاں پہ یہ لفظ آیا کہ قیامت تک کے وہ لوگ جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت ہے حاصل، ان کا ساتھ حاصل ہے، وہ تہجد پڑھتے رہیں گے. یہ مدینہ منورہ میں ہوا. یہ مکی صورت ہے، اس میں صرف آپ کے لیے آیا لک تہجد بہی لک. با ظرف ہے، با ظرفیہ ہے، اور یہ با لیل کی طرف ہے، یعنی رات میں آپ نے یہ پڑھنا ہے. ضمیر مجرور اس کا بھی وہ بھی راجع ہے اسی لیل کی طرف، بہی رات کی طرف. اسی طرح ٹائم کی ذرا وضاحت تھوڑی اس میں جی، یہ ٹائم کون سا اور کتنی ہونی چاہیے؟ ذرا اس کو جا کے شارٹ کر دیں تو آج اس پہ ذرا بحث کریں. 8 جو ہے نا رکعت، یہ ہمیں اسلاف سے، صحابہ کرام سے اور بعد کے لوگوں سے یہ ملتی ہیں 8 رکعت. لیکن ان لوگوں کا یہ تھا کہ پکا یقین ہونے کی وجہ سے کہ ہم اس کے لیے اٹھیں گے، وہ وتر بھی نہیں پڑھتے تھے. اس لیے تمام کتابوں میں آپ کو 11 رکعت ملتی ہیں کہ 11 رکعت پڑھتے تھے. اس سے پہلے کچھ زیادہ بھی پڑھتے تھے. پھر رمضان میں اسی چیز کو صلاۃ اللیل کہا گیا. تراویح کا لفظ احادیث میں نہیں ہے، صلاۃ اللیل ہے. تو صلاۃ اللیل تو ایسے تھا کہ 49 رکعت پڑھ رہے ہیں. ہمیں احادیث میں یعنی صحابہ کرام کے بارے میں تھا 49 رکعت پڑھی. اس طرح مختلف تھی. پھر بعد میں یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رمضان کے لیے علادہ کر دیا کہ وہ 20 ہیں، اور باقی جو ہے اکثر و بیشتر 8 رکعت پڑھتے تھے. اب اس 8 رکعت میں اصل مقصود تو قرآن پاک پڑھنا ہے، تو وہ جتنا یاد ہوگا وہ پڑھے گا. تو کچھ تو ایسے ہیں کہ وہ 8 رکعت جو ہے 10 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، کچھ 8 جو ہیں وہ آدھا گھنٹے میں پڑھ لیتے ہیں. ہمارے ہاں تو اب اس آدھے گھنٹے سے میرے خیال میں زیادہ نہیں ہو سکتا. ٹائمنگ جو ہے نا، اس کے بہترین ٹائم بالکل آخر وقت ہے. آخر وقت کیا ہے کہ اذان سے پہلے آپ نے جو کچھ ہے، یہ جس کو یہ کہتا ہے نا فجر، اس سے پہلے آپ نے اپنی رکعت پوری کرنی. یہ اس کا ٹائم ہے، اور یہ سب سے بہترین ٹائم ہے. اب ان لوگوں کے معاملے بارے میں کہ جن کو یہ نہیں ہے، اٹھنا ان کے لیے محال ہے، اذان بھی ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں ابھی تو ٹائم ہے، تو ان لوگوں کے لیے کہ وہ تہجد کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بات صحابہ کی زندگیوں میں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں نہیں ہے. بعد کے ادوار میں لوگوں کی آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے فقہا نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ایسے لوگ رات کو پڑھ لیں، پڑھ کے سو جائیں، ان کو بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. ٹھیک ہے جی، یہ 5 وقت ہو گئے، ان کی کلیئر ہو گیا نا، صاف ہو گئی بات. تو چھٹا ساتھ یہ ہو گیا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. عسیٰ کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ امید ہے، ظن غلب ہے، گمان ہے. لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو پھر یہ اصل میں بندے کے لیے ہے. جیسے پہلے اس سے آیت گزر چکی، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، یعنی امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کرے گا. بنی اسرائیل کے بارے میں کہا کہ رب تو رحم کرے گا، اس نے جو شرط بتائی ہے کہ اس نبی پہ ایمان لاؤ تو ضرور رحم کرے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، وہاں پہ بھی لفظ عسیٰ استعمال ہوا کہ ساروں کو اللہ پاک میرے سامنے اکٹھا کرے گا، تمہارا بیٹوں کو. عسیٰ تو جب بندے کی طرف ہو
تو اس کا مفہوم ہوتا ہے مفہوم ظن غالب ہے، امید ہے، امید رکھنی چاہیے کہ یبعثک ربک مقام محمودا، کہ آپ کو اللہ اٹھائے گا مقام محمود، مقام محمود پر۔ مقام محمود کی جو تشریح ہے وہ ہمیں حدیث شفاعت میں ملتی ہے، ایک طویل حدیث ہے شفاعت کے بارے میں جو مسلم نے روایت کی ہے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم صرف اس کا یعنی وہ حصہ، وہ 2-3 فقرے آخر میں جو ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں پھر سجدے میں پڑ جاؤں گا اور اللہ کی حمد اور ثنا کروں گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب حکم ہوگا سر اٹھانے کا تو اٹھاؤں گا، اور پھر اللہ مجھے مقام محمود میں پہنچائے گا۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے یعنی میں شفاعت کروں گا، جس کا نام شفاعت کبریٰ ہے۔ سفارش کی جب اجازت مل جائے گی تو پھر سفارش کروں گا، یہ مقام محمود ہے۔ یہ وہی ہے کہ ہم اپنی شفاعت کی لالچ میں جو دعا میں سکھائی گئی اذان کے بعد، آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والشفاعۃ، وہ کس طرح ہے؟ مقام محمود، ہم کہتے ہیں یا اللہ ان کو مقام محمود پہ فائز کر دیں، کیونکہ وہاں سے شفاعت ہوگی تو ہم بھی اسی کی امید رکھتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اب درس کے شروع میں یہ بات آئی تھی کہ یہ تو آپ کو نکالنے کی کر رہے ہیں، تو کہا کہ ساتھ میں یہ بات بھی ہے کہ نمازیں بھی پڑھیں، سارا کچھ کریں، لیکن ساتھ میں یہ دعا کیا کریں قُلْ رَبِّ أَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، کہ یا اللہ مجھے یہاں سے اگر نکلنا ہے تو جہاں پہ داخل ہونا ہے وہاں پہ باعزت داخل کر۔ باعزت داخل ہونا کیسا ہے؟ یعنی مکہ میں کس طرح داخل ہوئے، ایک دن میں نے گزارش کی تھی نا کہ اس کی امان میں آئے تھے، کسی کی امان لے کے آئے تھے، اور مدینہ کس طرح داخل ہوئے کہ روزانہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ آ رہے ہیں تو وہ روزانہ راستے پہ آگے کھڑے ہوتے تھے استقبال کے لیے، یہاں تک کہ ایک یہودی کھجور کے اونچے درخت ہوتے ہیں اوپر چڑھا ہوا تھا، وہاں سے اس نے دیکھا، اور یہ بالکل دوسری سمت ہے، یعنی جو مکہ کا راستہ ہے مدینہ سے پرانا راستہ ہے وہ اور ہے، یہ جو ہے یہ قباء کا راستہ ہے، قباء والے جہاں موٹر وے جاتا ہے آج کل، تو وہاں پہ قباء میں وہ چڑھا، وہ بھاگتا ہوا آیا لوگوں کے پاس کہ وہ ادھر آ گئے ہیں اور تم ادھر بیٹھے ہوئے، اور آپ قباء میں چلے گئے جہاں پہ مسجد قباء ہے۔ تو وہ سارے شہر کی بچیاں جو ہیں وہ دف بھی بجا رہی تھیں اور گا بھی رہی تھیں، وہ حمد کا وہ ترانہ جو آپ نے مختلف کتابوں میں دیکھا ہوگا، وہ ترانہ گا رہی تھی۔ تو اس قسم کا استقبال ہوا وہاں پہ۔ ادخلنی مدخل صدق جو ہے وہ پہلے آیا، اور اخرجنی مخرج صدق کہ باعزت نکال، یعنی انہوں نے پیرا لگایا ہوا ہے اور آپ ان کے بیچ میں سے نکل گئے سواری پہ بیٹھ کے، اور پھر غار ثور میں 3 دن گزارے، نہیں ڈھونڈ سکے، بڑی کوشش کی لیکن نہیں پتہ چل سکا۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور کہا کہ یا اللہ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ اپنے پاس سے میرے لیے زبردست مددگار بھیج۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد